اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 25واں پارہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ الشورى شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مکی صورت ہے، جیسے کہ پچھلی صورت تھی سورہ حامیم سجدہ، اسی طرح یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس شورہ کا لفظ 38ویں آیت میں آیا ہے، وہیں سے یہ اس نام سے یہ صورت پہچانی جانے لگی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، یعنی وہ صورتیں جس کی پہلی آیت حامیم ہے، یہ 7 ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں۔ سورہ مومن حامیم سے شروع ہوتی ہے، وہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ اس کے بعد حامیم سجدہ دوسری صورت تھی، اور یہ تیسری صورت الشورى ہے، یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، 2 حرف یہاں پر ہیں، ہا اور میم۔ یہ سورۃ الشورى اس لحاظ سے بڑی خاص ہے کہ اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت دونوں کے دونوں حروف مقطعات ہیں۔ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اس کے صحیح معنی کیا ہیں۔ یہ کہیں سے کوئی روایت، کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے پتہ لگے کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ لوگوں نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو بیان کی گئی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں، یعنی وہ ان روایات میں شمار نہیں کیا جا سکتا جنہیں صحیح حدیث کے نام سے منسوب کیا گیا ہو۔ یہ حروف مقطعات کہیں آیت کی شکل میں ہے، کہیں پہلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، کہیں پر ایک حرف ہے، کہیں 2 ہیں، کہیں 3 ہیں، 4 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 5 حروف اس طرح سے حروف مقطعات میں آتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں حروف مقطعات، پہلی آیت بھی حروف مقطعات میں سے ہے اور دوسری آیت بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حامیم سے، جس کی پہلی آیت حامیم ہے، 7 صورتیں ہیں اور یہ سب کے سب مکی ہیں، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہونے والی یہ تمام صورتیں ہیں۔ جب وہ مکی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم تھے، اس وقت کی یہ صورتیں ہیں۔ اس صورت کی کل آیات 53 ہے، 53۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ پہلی آیت حامیم، دوسری آیت عین سین قاف۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور تمام انبیاء دوسرے تمام انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی ان سب کے ساتھ بھی اسی طرح وحی کی گئی، ان سب کے لیے اسی طرح وحی کی گئی۔ اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے، ہر شے پر غالب، اور الحکیم ہے اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ دو آیات حروف مقطعات کی، اور تیسری آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر، اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ آیت نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ سب سے بلند و بالا اور سب سے عظیم ہے۔ یہ آیت نمبر 4 تھی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ کی برتری، اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اللہ ہی اس کے خالق ہیں۔ آیت نمبر 5، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اپنے اوپر سے ہی، والملائکۃ، اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کر رہے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو زمین پہ ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ الغفور ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، گناہوں کو چھپا دینے والے ہیں، اور رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ آسمان اپنے اوپر سے ہی پھٹ جانے کے قریب ہے۔ فرشتے اس میں اللہ کی، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں۔ اس سے مراد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صورت کے ساتھ پوری قوت اور پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری تیزی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ زمین پر جو لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور اللہ تو مغفرت دینے والے، معاف کرنے والے اور رحیم ہے۔ یہ شاید جو زمین کے، آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، یہ غالباً زمین پر رہنے والے جن اور انس جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ لوگ، انسان اور جن، جس طرح اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جانے کو ہے۔ واللہ عالم۔ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں۔ ان کی بوجھ سے آسمان چڑچڑا رہا ہے۔ واللہ عالم، یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہی ہے کہ آسمان قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے اپنے اوپر سے ہی، اور فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات قابل علم ہے، ہونی چاہیے سبوں کے، کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں بہت ہی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں بہت ہی زیادہ۔ اللہ سے معافی مانگ لو تم بھی، اللہ کے رحم کے مستحق ہو جاؤ تم بھی، اے انسان، اے جن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ خبیر حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی بنا لیے ہیں اپنے، ان کی بھی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں ان ایسے تمام لوگوں کی۔ اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا کام ان کی وکالت کرنا نہیں ہے، آپ کا کام، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری ان پر دی گئی ہے، اس ذمہ داری کا کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینا ہے، اللہ کی وحی میں جو بھی نازل ہو رہی ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ لوگ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، اللہ کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، کائنات کا خالق سبھی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اکیلے اللہ کو اپنا الہ تسلیم نہیں کرتے، دوسرے الہ بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، یہی تو اصل فساد ہے۔ اور اسی کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے، دوسروں کو اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے، اپنا حمایتی بنایا ہوا ہے، اپنا مددگار بنایا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ولی بنانا ہے، ہاں، ولی کے معنی میں ہے۔ اور یہ سارا کچھ تو کرنے والے اللہ ہیں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی حفاظت بھی کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ اور ہمیں اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم ان کے لیے وکالت کرنے والے نہیں ہو۔ تمام انسانوں اور جنوں کا اکٹھا ہونا آخرت میں سبھی اکٹھے ہوں گے اللہ کے حضور، اور فیصلہ کرنا اللہ کے ذمہ ہوگا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہے کہ کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا وہ سب یاد ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ہے، الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں کہ ایک زنجیر کسی گھڑگڑاہٹ ہوتی سنائی پڑتی ہے، پھر کان لگا دیتا ہوں، اور آپ نے پھر مزید فرمایا کہ اس طرح جو وحی کی جاتی ہے مجھ پر تو یہ بڑی شدت ہوتی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی۔ آپ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، جب آپ پر اس طرح وحی نازل ہوتی تو آپ انتہائی سرد موسم میں بھی آپ کے پورے جسم سے پسینہ نکل جاتا ہے، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی چیز پر اگر اپنے کسی پر یعنی جانور پر سواری پر ہوتے، سواری اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے نا۔ یہ کیفیات جو آپ کی وحی کے حوالے سے احادیث میں ملتی ہیں۔ بہرحال اب تو وحی کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں، جو ہم اللہ نے نازل فرما دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، کبھی وہی انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں، جبریل آتے ہیں علیہ السلام، اور وہ اس طرح وحی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف صورتیں تھیں وحی کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت نمبر 3 میں یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کے انبیاء رسولوں کی طرف۔ آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، عربی زبان میں قرآن، تاکہ آپ خبردار کریں، آگاہ کریں ام القریٰ کے لوگوں کو اور جو ان کے چاروں طرف جو لوگ ہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور خبردار کریں اس دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور وہ دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے اس سے خبردار کریں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن ایک گروہ انسانوں کا اور جنوں کا جنت میں ہوگا، اور دوسرا گروہ
جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7 میں جو باتیں کہی گئی، پہلی بات کہ قرآن آپ پر اسی طرح وحی کی گئی جیسے آپ پر وحی آتی رہی عربی زبان میں۔ مقصد یہ کہ آپ ام القری، جس سے مراد مکہ ہے، مکہ کے لوگ اور جو اس کے چاروں طرف رہنے والے لوگ ہیں انہیں خبردار کریں، اس قرآن کے ذریعے انہیں آگاہ کریں، آگے آنے والی حالات سے انہیں آگاہ کریں، اور انہیں خبردار کریں اس دن سے جو سب تمام کے تمام لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، یوم الجمع، تمام لوگوں کے اکٹھا کرنے کا دن، جس میں آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر یہ ہوگا کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو، ان سب لوگوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو ایک امت بنا دیتے، ایک راستے پر چلنے والے ہوتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں اپنی رحمت میں اسے جو چاہتا ہے۔ یہ رحمت، جو اس رحمت کی طلب رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، جو ان کی تمام تر توجہ ظلم کرنے پر ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہے، تو ان ایسے لوگوں کا نہ کوئی ولی ہے، کوئی مددگار ہوگا، حمایتی ہوگا، نہ کوئی ان کی سرپرستی کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ یہ تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو مددگار بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور سرپرستی کرنے والے بھی ہیں۔ مکے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ام القری، تمام بستیوں کی ماں یا تمام بستیوں کی جڑ، اس کے کیا معنی ہیں در حقیقت؟ یہ میں نے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال یہ لفظ یہاں پر ام القری سے مراد مکہ ہے۔ اور ایک روایت ہے، ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ فرماتے ہیں کہ اب اے مکہ، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کی ساری زمین میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہے تو، یعنی مکہ۔ اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو اللہ کی قسم میں ہرگز اس سے نہ چھوڑتا۔ یعنی آپ کی مکے کی زمین اللہ کی نظر میں سب سے ہر دل عزیز ہے، سب سے زیادہ تمام زیادہ محبوب ہے، زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتیں ملتی ہیں، آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ کون تمام لوگوں کے نام جو جنت میں جائیں گے اور تمام لوگوں کے نام جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین ہم سب کو۔ ہاں، کئی روایات ہیں، میں ان سب کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ روایت بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حشر کے دن کہیں گے کہ اب اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو اور جہنمیوں کو علیحدہ کرو۔ جب سوال کریں گے یا اللہ کیسے، جواب ملے گا کہ 1000 میں سے 1 جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے یا رب العالمین۔ یعنی اتنی کثیر تعداد ہوگی انسانوں کی جو اللہ کی نافرمانیاں کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایک میں رکھیں یا رب العالمین۔ ان روایات کو سن کر صحابہ گھبرا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، تمہارا ایک ہوں گے اور دوسرے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ ہاں، اس طرح کی روایت ملتی ہے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 9، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا تم نے
اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے۔ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی ہیں جو ولی ہیں۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی اللہ ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو، اور وہی اللہ ہیں جو ہر شے پر قادر ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ آیت واضح ہے، وہی ہے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانا، اسی کا ذکر ہے۔ اولیاء بنانا، دوسرے کو الہ بنانا، جبکہ اللہ تو اللہ ہی اکیلے الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہی زندہ کریں گے مردوں کو، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 10، مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جو جس چیز میں تم اختلاف کر بیٹھے ہو، ہاں اختلاف ہے تمہارا کچھ بھی، تو فیصلہ کرنا اس کے بارے میں اللہ ہی کا کام ہے۔ فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ ربی وعلیہ توکلت الیہ انیب، وہ ہے اللہ میرے رب، اسی کی طرف ہم نے توکل کیا ہے، اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، اور اسی کی طرف، اسی سے میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔ ہاں، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ آیت 11، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بنانے والے، بغیر کسی چیز، بغیر کسی نمونے کے ایجاد کرنے والے آسمانوں کی اور زمین کی۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے اپنی ہی جان سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ ومن الانعام ازواجا، اسی طرح چوپایوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں۔ یذرؤکم فیہ، اور تمہیں اس میں پھیلا دیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں۔ وہو السمیع العلیم بصیر، اور وہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے چابیاں، کنجیاں آسمانوں کی زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی ہیں جو رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو کم عطا کرتے ہیں، تنگی عطا میں رکھتے ہیں۔ انہ بکل شیء علیم، اور وہی ہے جو ہر شے کا کامل علم رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، آیت نمبر 9 سے لے کر کے 12 تک ان آیات میں یہ تمام باتیں، تمام آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ پر وحی کی گئی، اور آپ اس وحی کو ویسے ہی بیان کر رہے ہیں جیسے آپ پر وحی کی گئی تھی۔ جو باتیں کہی گئی یہاں پر کہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی زندہ کریں گے مردوں کو، ہر شے پر قادر اللہ ہے، وہی فیصلہ کریں گے جن چیزوں میں انسان، زمین والے اختلاف کر رہے ہیں۔ وہی میرے رب ہیں، اور میں اسی پر توکل کرنے والا ہوں، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ یقیناً یا اللہ ہم سب کو ایسا ہی رکھیں یا ارحم الراحمین، ہے نا۔ یہاں پر پہلے مخاطب تو اس کے اللہ کے نبی ہیں، اور آج ہم سب ہی ہیں۔ وہی اللہ ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے جوڑے بنائے، اسی طرح جانوروں کے جوڑے بنائے، چوپایوں کے جوڑے بنائے، اور زمین پہ انہیں پھیلا دیا۔ اہم چیز، اہم آیت نمبر 11 کا یہ ٹکڑا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کے جیسی، اللہ کے جیسی۔ وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیا ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز انسانی سوچ سمجھ، انسان کے مشاہدے میں نہیں جس سے موازنہ کیا جا سکے اللہ رب العزت کا۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، اور اللہ سنتے بھی ہیں، مکمل تمام باتوں کو، سب چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں۔
اللہ کی کہی یہ بات جو آیت نمبر 11 کے آخر میں آئی ہے، ہم سب کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کو کسی انسان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا مقابلہ اس لیے کہ اللہ جیسی کوئی شے ہے جب ہے ہی نہیں تو آپ موازنہ یا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں منفرد ہے، بالکل منفرد۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ ہی ہے جس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں اس کے رزق میں تنگی عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ رزق کی زیادتی یہ ایک بوجھ ہے، ہاں، جتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر اس پر عائد ہوتا ہے، ہاں۔ اور رزق کی کمی یہ کم بوجھ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس پر کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے۔ اللہ ہر شے پر کامل علم رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 یہاں پر میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔